طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تمکین دی تو سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں ارشاد بارک تعالی ہوتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی اور زمین کے اوپر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قدرت مند اور غالب کر دیا۔ جب تمکین دی تو پھر کیا ہوا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خوابوں کی تعبیر کا علم ہم نے اس کو سکھایا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر کو غالب کرنے والا ہے اور اس کا غلبہ دینے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ انہوں نے سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور غیبت عطا کر دی، اب تو یہ لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا اب چلو کنویں سے نکل آئے، کارواں کو بیچ ڈالیں، تو اب تو اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو غالب نہیں کر پائے گا۔ غیبت میں چلے گئے یوسف علیہ السلام، ایک مدت غیبت میں رہے، کبھی محل، کبھی جیل، کبھی معاشرے کے مختلف طبقات اور مختلف خطے۔ جب غیبت سے نکل کے آئے تو اللہ کی بھی ایک تدبیر تھی، ایک تدبیر کی اس وقت کے لوگوں نے، ان کے بھائیوں نے، معاشروں نے، بادشاہوں نے، سب تدبیریں اللہ نے ناکام بنا دی۔ واللہ غالب فی علی امرہ، اللہ اپنے امر کو غلبہ دینے والا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے کیسے تمکین دے دی یوسف علیہ السلام کو، پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمکین دی۔ یہ جو فی الارض کہ زمین کے اوپر تمکین اللہ نے دی، قدرت مند بنا دی، بالکل اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام کو بھی خداوند متعال زمین کے اوپر قدرت مند بنائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کے لیے معجزے تو نہیں ہوئے، ذاتی طور پہ حاکم نہیں بن گئے، معجزاتی طور پہ قدرت مند نہیں بن گئے، بلکہ تدبیر کی گئی، مراحل سے گزرا ہے وہ معاشرہ۔ اللہ کی یہ حجت مراحل سے گزری ہے، جیل بھی دیکھی ہے، محل بھی دیکھا ہے، کنویں کی صعوبتیں بھی اٹھائی ہیں، اپنے والدین سے بھی بچھڑے ہیں، اپنے بھائیوں کی دغا اور دھوکے کو بھی اپنے دل میں قبول کیا ہے اور برداشت کیا ہے۔ مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ نے تدبیر کر کے یوسف علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء آیت نمبر 73 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ پہلا کام جب تمکین دین کا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے اور پورے معاشروں کے اوپر حکمران بن جائیں گے، سب سے پہلا کام یہ ہدایت کا کام ہوگا۔ یہدون بامرنا، جو بھی فرمان جاری ہوگا امام کی لسان مبارک لسان اطہر سے، جو کلمہ بھی صادر ہوگا یہدون بامرنا، وہ اللہ کے حکم سے صادر ہوگا، وہ ہدایت اور نور کا ایک سرچشمہ ہوگا۔ پھر اور کیا ہوگا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف ہم نے وحی کی، شریعت کو نافذ کریں گے۔ شریعت بمعنی اس قانون کو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ لے کے آئے، فعل الخیرات، کی خدمت خلق کریں گے اور ان کے اندر بڑے پیمانے پہ نیکیاں انجام پائیں گی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کریں گے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار ہوں گے، یعنی عبادت کا ہدف پورا ہو جائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خلقت جن و انس کا ہدف اللہ کی عبادت ہے، اس لیے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، جب وہ اللہ کی عبادت کریں گے، پورا نظام مہدویت اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے نتیجے میں تمام کا تمام معاشرہ اللہ کی عبادت کرے گا۔